جی بھیا کیسے ہیں؟ کیا واقعی ہی ہمارے معاشرے کی خواتین کو میرا جسم اور میری مرضی جیسے نعرے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ ماروی سرمد ہماری خواتین کے لیے بھلا کر رہی ہے؟ کیا ماروی سرمد کو کسی ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کیا ماروی سرمد کسی بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے؟ کیا خلیل الرحمان اور ماروی سرمد کے درمیان جو کچھ بھی کلیشز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے، ان میں کتنی صداقت ہے؟ کیا یہ ڈراماٹائزڈ ہیں؟ کیا یہ ریئل ہیں؟ یہ سب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو، آپ کو جانچنے کو ملے گا۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ ہمارے مذہب اور ہمارے ملکی قوانین میں عورت کو بہت زیادہ رائٹس حاصل ہیں۔ انہی رائٹس کے مد نظر ہم اپنی خواتین کو اپنے سروں کا تاج بنا کے رکھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہی اندر ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کہ خواتین پہ ناروا سلوک کرتی ہیں۔ یہ لوگ ان پڑھ، جاہل اور گوار لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، جیسے تیسے ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کبھی عورت کی رسپیکٹ کرنا نہیں سیکھ سکتے۔ عورت کی رسپیکٹ ایسے ہی ہے جیسے ہر انسان کی رسپیکٹ ضروری ہے۔ تو بھیا جیسے حلوائی کی دکان پر، کسی مٹھائی کی دکان پر، مٹھائی کے اوپر آپ نے اکثر مکھیاں بیٹھی دیکھی ہوں گی۔ وہ کیوں بیٹھتی ہیں؟ کیونکہ اس مٹھائی کو ڈھانپا نہیں جاتا۔ اسی طرح اگر عورت باہر نکلتے وقت پردہ نہیں کرتی یا نامحرم کے سامنے پردہ نہیں کرتی تو ایسی ہی مکھیاں اور ایسے ہی شیاطین ان عورتوں پر بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بہت افضل ہے۔ اس بات کی گہرائی کو آپ سمجھیں، آپ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ وہ یہ کہ مسلمان جو ہے اپنے خزانوں کو ہمیشہ چھپا کے رکھتا ہے، اور کفار اور شیاطین اپنے خزانوں کو لوگوں کی طرف شو آف کرتے ہیں، جس سے لوگ ان کی رنگینیوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو بھیا اگر آپ فیس بک، یوٹیوب یا کوئی بھی سوشل میڈیا سورس یوز کرتے ہیں تو آپ نے وہ ریسنٹلی جو خلیل الرحمان جو کہ ڈرامہ نگار ہیں اور ماروی سرمد، آئی تھنک سو یہی نیم ہے، ماروی سرمد، جو کہ اپنے آپ کو ایک اینالسٹ کہتی ہے اور امریکہ میں وہ مطلب کہ اپنی ساری ریسرچ کر رہی ہے، اور اس ریسرچ کا ایجنڈا جو ہے وہ ہماری پاکستانی مسلم خواتین پہ تھوپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ ذرا گہرائی سے سوچئے گا ذرا کہ کیا وہ عورت جو الفاظ اور جو بینرز اور نازیبا جو ہے وہ نعرے استعمال کر رہی ہے، کیا وہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے دین کی عکاسی کرتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے مذہب، ہماری تربیت کی عکاسی کرتے ہیں؟ اور کون سے لوگ ہیں جو ایسی سوچ کے حامل ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جو اس سوچ کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اس سوچ کو ایندھن مہیا کر رہے ہیں؟ خلیل الرحمان صاحب کی جو بھی میڈیا ٹاکس ہوئیں، جو بھی سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایک کسی نجی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ماروی سرمد کے ساتھ جو بھی ان کی بحث و مباحثہ ہوا، وہ اپنی جگہ انہوں نے کیا ٹھیک کیا، کیا نہیں ٹھیک کیا، وہ ایک اختلاف، ہر انسان کا حق ہے اختلاف رکھنا، اور انہوں نے اپنی اختلاف رائے کا اظہار بھی کیا۔ ماروی سرمد نے بھی اپنے انداز میں ان کا جواب دیا، لیکن جو ہے ایک ایسا پلیٹ فارم جو کہ لوگوں کو انفارمیشن دیتا ہے اور لوگ ان سے سیکھتے ہیں، اور لوگ اپنے رول ماڈلز کو دیکھتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کو جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہیں۔ لائک خلیل الرحمان کی اگر آپ بات کریں تو ان کو ہائپ ملی تھی ابھی ریسنٹلی جو ڈرامہ ختم ہوا ہے میرے پاس تم ہو، تو میرے خیال سے جو میرا اپنا ویو ہے کہ ایسے پبلک پلیٹ فارم پہ آ کے اس طرح کی نازیبا لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن موقف جو خلیل الرحمان بھائی کا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، بالکل درست تھا، اور میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں۔ بے شک میں کسی شاید عہدے کا حامل نہیں ہوں، لیکن ذاتی طور پہ میں خلیل الرحمان کے بھائی کے اس جو ہے پوائنٹ آف ویو سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ 35-40 عورتوں کے اکٹھے کر کے بینرز پہ ایسے نازیبا الفاظ اور نعروں کو لکھ دینا، یہ کس چیز کو جو ہے وہ بڑھوتری دے رہے ہیں؟ کیا چیز ہمارے معاشرے میں لائی جا رہی ہے؟ کیا ہماری عورتیں ہمارے معاشرے کے قوانین اور اسلامی قوانین سے خوش نہیں ہیں؟ جہاں تک میرا نظریہ ہے، ہمارے معاشرے میں عورتوں کو ایک پاکیزہ رشتے میں نکاح کے ساتھ باندھا جاتا ہے، اور اس رشتے کے ساتھ ان کو جو عزت مہیا ہوتی ہے
وہ کسی بھی دوسرے معاشرے میں، کسی بھی ایسے غیر اسلامی اور کسی بھی دوسرے ویسٹرن کنٹریز میں اگر آپ دیکھ لیں مسلمان ممالک کو چھوڑ کے، تو وہاں پہ اتنی زیادہ عزت اور پذیرائی عورت کو نہیں دی جاتی. بظاہر آپ کو ویسٹرن کنٹریز میں عورتیں اپنے آپ کو بہت آزاد فیل کرواتی نظر آئیں گی، لیکن سچ میں ایسا نہیں ہے. وہاں پہ عورت کی اصل میں عزت نہیں ہے، وہ اپنی عزت کے لیے فائٹ کرتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں ایک باشعور انسان کو یہ اچھے سے معلوم ہے کہ عورت کا کیا مقام ہے. شادی سے پہلے عورت ایک بیٹی یا بہن کے طور پہ دیکھی جا سکتی ہے، اور شادی کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ ساتھ ہی بہو، ساتھ ہی بیوی، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کو اولاد دے دے تو وہ ماں کے درجے پہ، ماں کے رتبے پہ آ جاتی ہیں. اور ماں کے رتبے میں آنے کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق ماں کے پاؤں تلے اللہ تعالیٰ جنت کو نچھاور کرتا ہے. کیا یہ کسی اور معاشرے اور کسی اور مذہب میں اتنا وقار کسی عورت کو دیا گیا ہے؟ ایک طرف یہ سوچئے گا، اور دوسری طرف یہ سوچئے گا کہ وہ 35-40 عورتیں کھڑی ہو کے کیا کر رہی ہیں. کیا ہمارے وہ مذہب کی عکاسی کر رہی ہیں؟ کیا وہ ہمارے معاشرے اور ہماری عورتوں کی واقعی طرفداری کر رہی ہیں، یا ان کا آگے میں آنے والے فیوچر میں نقصان کرنے کا سوچ رہی ہیں؟ میرے مطابق عورت جو ہے ایک پھول کی مانند ہے جس کو توڑنا مجھے غیر اخلاقی لگتا ہے. جیسے سورج دھوپ اور گرمی دیتا ہوا اچھا لگتا ہے، اسی طرح چاند ٹھنڈک دیتا ہوا اچھا لگتا ہے. چاند اگر کہے کہ میں نے سورج کی طرح آگ برسانی ہے، تو کیا آپ رات کو جس سکون سے سوتے ہیں سو پائیں گے؟ سورج اگر کہے کہ میں نے چاند کی طرح ٹھنڈک اور کم روشنی دینی ہے، تو کیا ہمارے دن میں جو کام ہم کرتے ہیں یا سورج کے اگنے سے ہمارے معاشرے، ہمارے اندر، ہمارے ایٹماسفیئر میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، کیا وہ پاسبل ہیں؟ اسی طرح مرد کا ایک مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، عورت کا ایک مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جب ہم قدرت کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں پریشانیاں جنم لیتی ہیں، اور اس پریشانیوں کے نتیجے میں ہم گناہ کاری کی طرف جانے کے لیے راغب ہو جاتے ہیں. تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 35-40 عورتیں کیا کرنے جا رہی ہیں؟ آپ ذرا سوچیں، ذرا غور سے سوچیں اور خود سے جواب مانگیں کہ اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے. اگر آپ باشعور اور سمجھدار انسان ہیں اور ملکی حالات پر بھی نظر رکھتے ہیں، تو میں نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ 35-40 عورتیں کیا کرنے جا رہی ہیں، ان کے پیچھے کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے، تو آپ ذرا سوچیں اور مجھے ہو سکے تو کمنٹ میں بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے. میرے مطابق اس کے پیچھے جو ریزن ہے، جو میرا خود کا اپنا ذاتی جو ریویو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عورتوں کو ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو فیملیز ہیں بہت زیادہ مقام دیتی ہیں، ان کو ایک عزت کے لیول پہ لے کے آتی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ وہ بیٹی کے طور پہ پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ بہن بنتی ہے یا بہن کے طور پہ پیدا ہوتی ہے، تو وہ اس کو شادی کر دی جاتی ہے. شادی کے بعد ایک اچھی عورت اپنے گھر کو سنبھالتی ہے، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے کنبے کو سنبھالتی ہے، اور اس کو پھر ایک ریوارڈ کے طور پہ آنے والے وقتوں میں ایک عہدہ دیا جاتا ہے. عہدے کا مطلب گھر کی چابیوں سے پکڑا دی جاتی ہیں، مین ٹو سے کہ اس کو ایک اتھارٹی دی جاتی ہے اور وہ گھر کی سربراہ بنتی ہے، گھر کی سربراہ بنتی ہے، گھر کے فیصلوں میں اپنا رول ادا کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارا اسلام عورت کو دے رہا ہے. تو بھائی آزادی ہر ایک کا حق ہے، لیکن اس آزادی کے نام پہ ہم گناہ کی طرف اگر جائیں تو اس کو آزادی نہیں کہا جا سکتا. ہماری بہن بیٹیوں کو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ورگلایا جا رہا ہے. ہمیں اس چیز پہ کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے ایجنڈے جو کہ ہمارے ملک و قوم اور ہماری نیشن ایز اے نیشن جو ہمارے لیے مضر صحت ہیں، ہمارے لیے کینسر کی طرح ہیں، ان ساری سازشوں سے خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک کو محفوظ اور ہمیشہ آباد رکھے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. اسٹے موٹیویٹڈ.